السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں جدید تعلیم اور اس کے نتائج پر ماتم کر رہے ہیں۔ جدید تعلیم کی صورت میں جو معاشرہ قائم ہوا ہے، جو سوسائٹی قائم ہوئی ہے، جو کلچر قائم ہوا ہے، اقبال اس پر آنسو بہا رہے ہیں اور چیخیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ چیخیں بلند کرنے والے اقبال کون ہیں اور ہم ان کی بات پر کس لیے اتنا یقین کر رہے ہیں کہ ان کی بات 100% 100/100 صحیح ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ اقبال نے جدید تعلیم اور ان کے ماہرین کی باتیں سنی سنائی نہیں ہیں، اڑتی اڑتی باتیں نہیں سنی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اقبال جو مسلمانوں کی آبرو تھے، جو مشرق کی عزت تھے، جو اسلام کا فخر تھے، جو اسلام کا سرمایہ تھے، وہ مغرب میں گئے، کفر کے اماموں سے ملے، کفر کے اماموں سے مل کر ان کا فلسفہ، ان کی زبانی سنا، ان کی زبانی سمجھا، اور پھر ہندوستان میں آ کر عشق مصطفیٰ میں آنسو بہانے لگے، کہنے لگے میں بچ گیا عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، میں بچ گیا علی کی تعلیم کی وجہ سے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان شیفران، کہ سرما ہے میری یہاں کا خاک مدینہ نجف۔ کہتے مجھے مغرب کے سانپوں سے اس منتر نے بچا لیا جو میں نے مدینہ سے سیکھا تھا اور کوفہ سے سیکھا تھا۔ کہتے میں بچ گیا، اور ہمیں بھی کر گئے کہ آپ لوگ جو سہمے ہوئے دل اور سہمے ہوئے دماغ رکھتے ہیں، بچ کے بچ کے بچ کے۔ مغرب کی خوبصورت بوتلوں میں ایسا زہر ہے، اگر وہ سانپوں کو بھی چکھا دیا جائے تو وہ بھی تڑپنے لگے۔ اس لیے ہم اقبال کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس زہر کو نکلتا ہوا دیکھا، اس زہر کا اثر دیکھا۔ تو اقبال نے ان اشعار میں ملا عرشی تبریزی، جہاں کے حضرت شمس تبریز تھے، یہ وہاں کے شاعر تھے ملا عرشی، ان کے شعر کو سامنے رکھ کر تضمین لکھی ہے۔ تضمین ہوتا ہے کسی دوسرے شاعر کے، کسی شعر کے مقضی خیال کو ذہن میں رکھ کر اس پر اپنے اشعار کی عمارت قائم کرنا، اس کو تضمین کہتے ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی صاحب۔ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی خوش ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے انگریزی پڑھی ہے، انہوں نے فزکس پڑھی ہے، انہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے، جس کی وجہ سے انہیں نوکریاں مل گئیں، یہ بینک مینیجرز بن گئے ہیں، یہ ٹیکسٹائل مینیجرز بن گئے ہیں، یہ باہرلے ملکوں میں جا کر انگریزوں کی چاکری کر رہے ہیں، انہیں دولت مل رہی ہے۔ دولت کی وجہ سے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں، ان کے پاس لیپ ٹاپ ہیں، پوری دنیا ان کی مٹھی میں آ گئی ہے، بڑی دولت ہے، قیمتی پوشاکیں ہیں جن پر ہزاروں روپے کے پرفیوم یہ چھڑکتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی ترقی سے میں خوش ہوں، کہتے ہیں مگر میری خوشی ایسی ہے، میں ان کی ترقی پر مسکرا رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں، مگر ہنستے ہنستے کبھی کبھی میرے ہنستے ہوئے لبوں سے چیخ بھی نکل جاتی ہے، کبھی کبھی میرے آنسو بھی بہنے لگ جاتے ہیں اور میں تڑپنے لگتا ہوں۔ یہ آنسو کیسے ہیں، یہ چیخ کیسی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی صاحب۔ کہتے کہ جب ہمیں پتہ چلا، ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں نے ترقیاں کی ہیں، ان کو دولتیں مل رہی ہیں، انہیں سہولتیں مل رہی ہیں، گھنٹوں کا یہ سفر منٹوں میں طے کر رہے ہیں، ان کے پاس کمپیوٹر آ گئے، ان کے پاس بڑی جدید آلات آ گئے ہیں،
تو ہم نے صاحب اب فراغت ہوگی، اب ان کے پاس وقت میسر ہوگا، اور یہ وقت اسلام کی خدمت میں، غریبوں کی خدمت میں، جس کا جیسے کہ انہوں نے اپنی ایک دوسری نظم میں لکھا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس میں انہوں نے اپنی دل کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تعلیم کے نتیجے میں ایسا معاشرہ قائم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خوش ہوا کہ اب فراغت آ گئی ہے، دولت آ گئی ہے، سہولتیں آ گئی ہیں، ترقیاں ہو گئی ہیں، اب جو وقت بچے گا، اب جو دولت ان کو ملی ہے بچوں کو، یہ اسلام کی خدمت میں، یہ غریبوں کی خدمت، یہ گرے ہوئے لوگوں کی خدمت میں لگا دیں گے، اب اسلام کا بول بالا کریں گے، یہ اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے۔ کہتے ہیں مگر جب میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی کہ یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ روپیہ، اس نے تو ان کو اللہ سے دور کر دیا، اس دولت نے تو ان کو مساجد سے دور کر دیا، اس دولت نے تو قرآن کی اس تلاوت سے دور کر دیا جو ان پڑھ لوگ فجر اور تہجد کے وقت کیا کرتے تھے، اس دولت نے تو ان کے جسم سے روح محمد نکال لی، رسول اللہ کا عشق چھین لیا ان سے۔ اب یہ رسول اللہ کے نام پر روتے نہیں ہیں، اب یہ رسول اللہ کے آنکھ پر نام سن کر، ان کا ذکر سن کر، ان کی سیرت پڑھ کر روتے نہیں ہیں۔ کوئی کارٹون بناتا ہے تو مظاہرہ کرنے والے، سڑکوں پر گولیاں کھانے والے مدارس کے بچے ہوتے ہیں۔ کبھی ایچی سن کے بچوں نے جلوس نہیں نکالا ناموس رسالت کے لیے، کبھی بیکن ہاؤس اسکول کے بچوں نے نہیں نکالا کہ ہم بھی عشق مصطفیٰ کی خاطر جلوس نکالیں، ہمارے سینے بھی عشق مصطفیٰ کی خاطر۔ کہتے ہیں کہ اس تعلیم نے، اس ترقی نے، ان موبائلوں نے تو ان سے عشق مصطفیٰ چھین لی، ان سے اصل دولت ہی چھین لی۔ کہتے جب ان سے میں ان کی لٹی ہوئی دولت دیکھتا ہوں، ان کا لٹا ہوا سرمایہ دیکھتا ہوں، ان کی برباد زندگی دیکھتا ہوں، تو پھر میرے لبوں سے چیخ نکل جاتی ہے۔ آگے پھر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مثال تو ویسے ہوئی، گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشائے فرحاد بھی ساتھ۔ شیریں فرحاد کی معشوقہ تھی، بچپن سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، مگر جب خسرو پرویز نے، جیسے ہم اپنے سربراہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو، سربراہ کو پرویز کہا جاتا تھا، یعنی ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب پرویز ہوتا تھا، یہ خسرو تھا۔ کہتے کہ خسرو نے جب شیریں کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا، آہیں بھرنے لگا اس کے عشق میں، آخر اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کو اپنے محل میں لے آیا۔ جب فریاد کی فرحاد نے کہ میری شیریں تو چھین کے لے گیا، تو اس کو یہ چکمہ دے دیا کہ تو جو سامنے پہاڑ ہے اس سے نہر دودھ کی نکال کے میرے جو ہے محل میں لے آ، تو شیریں کو لے جا۔ تو کہتے ہیں فرحاد چلا گیا، تیشا کاٹ کاٹ کے، برسوں جنون میں، عشق میں آگ لگی ہوئی تھی، نہر نکال کر خسرو کے محل میں لے کر آیا، مگر جب نہر محل میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شیریں تو خسرو کے کئی بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ پھر یہی دیکھ کر اپنے سر پر تیشا مارا اور مر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ شیریں خسرو کے پرویز کے محل میں آ گئی، مگر فرحاد کی یاد بھی ساتھ لے آئی، اس کا تیشا بھی ساتھ لے آئی۔ دولت، انگریزوں کی تعلیم سے جو دولت کمائی، وہ انگریزوں کا کلچر بھی گھر میں لے آئی، وہ دولت انگریزوں کا تمدن بھی گھر میں لے آئی، انگریزوں کا رہن سہن بھی گھر میں لے آئی، انگریزوں کا لباس بھی گھر میں لے آئی، انگریزوں کی شراب بھی گھر میں لے آئی، انگریزوں کی گندی فلمیں بھی گھر میں لے آئی۔ کہتے کہ جو انگریزوں کا گن تھا، جسے اقبال نے منع کیا تھا، اقبال روتا رہا تھا کہ مغرب میں، وہ ساری چیزیں دولت کے ذریعے ہمارے گھر میں آ گئی۔ کہتے جب میں دیکھتا ہوں تو پھر میری ترقی کے ساتھ ساتھ چیخیں بھی نکلتی ہیں، شاباش بھی میں دیتا ہوں کہ بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں، پرفیوم آ گئے ہیں، ٹچ موبائل آ گئے ہیں، مگر چیخ بھی نکل جاتی ہے۔ آخر میں پھر جس شعر کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے ملا عرشی تبریزی ایرانی کے، وہ شعر لکھتے ہیں۔ کہتے میرا حال تو وہ ہوا،
ہماری جو یہ تعلیم تھی اس کا نتیجہ تو وہ نکلا جو ملا عرشی نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ ملا لکھتے ہیں تخم دیگر بکف آریم و بکاریم زنو کانچ کشتیم ز خجلت نتواں کر درو۔ ملا عرشی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو فصل بوئی تھی اب کاٹ لی ہے، اب کاٹ کے دانے گھر لے آئے ہیں، گندم گھر لے آئے ہیں۔ جو فصل ہم نے بوئی، گوڈیاں کی، سپرے کیے، اب وہ فصل ہم نے وہ گھر لے آئے ہیں، جو اس کا پھل نکلا ہے وہ ہم گھر لے گئے۔ ہم تو بہت شرمندہ ہو گئے، ہم جو فصل بوئی تھی اس کے نتیجے میں جو پھل نکلا ہے وہ پھل کی کرواہٹ، پھل کی بدمزگی دیکھ کر ہم تو شرمندہ ہو گئے، ہم تو پانی پانی ہو گئے کہ ہم نے یہ کیا محنت کی۔ کہتے ہیں کہ اب نئے سرے سے دوبارہ کوئی اور اچھا بیج ڈھونڈتے ہیں، اب کوئی اور نیا بیج لاؤ، نئے سرے سے فصل کاشت کریں، کیونکہ جو یہ فصل ہے، یعنی جو تعلیم ہم نے بچوں کو دی ہے، اس نے تو ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا، اس نے تو ہمیں پانی پانی کر کے رکھ دیا کہ یہ ہمارے بچے بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، اپنوں کے بے ادب، بیگانوں کے بے ادب۔ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہیں، یہ تو پتھر کی کنکریاں ہیں۔ کہتے ہیں یہ فصل ہمارے گھر میں آئی ہے، ہمیں پانی پانی کر گئی، اب دوبارہ ہمیں نئی فصل کاشت کرنی پڑے گی۔ نئی فصل کیسی؟ اقبال کے پیغام سے نئی فصل ایسی کہ جس میں پڑھنے والا بیک وقت جدید تعلیم کا بھی ماہر ہو۔ صحابہ جدید تعلیم کے ماہر تھے، اس وقت پوری دنیا میں جو ہو رہا تھا وہ صحابہ کے قدموں تلے تھا۔ یہ لمبے لمبے کرتے پہننے والے مولوی مونچھے موننے والے بتا نہیں رہے کہ صحابہ حضرت عمر سے لے کر ابو ذر غفاری تک اس وقت جو دنیا میں ہو رہا تھا وہ ان کی مٹھی میں تھا، پوری دنیا کی گردن صحابہ کی مٹھی میں تھی۔ سن لو آج اس وقت کا جو بھی نظام تعلیم تھا، جو بھی روایات تھی، جو بھی کلچر تھا، صحابہ کے پاؤں کے نیچے تھا۔ صحابہ اناویئر نہیں تھے کہ ہم ایران میں گئے ہیں، عراق میں گئے ہیں، ان کی جدید چیزیں دیکھ کر کھیرا ہو رہا ہے، نہیں، وہ جانتے تھے، ان کو توڑنا مروڑنا جانتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ نئی فصل، نیا بیج ایسا ہونا چاہیے جس میں جدید تعلیم بھی ہو، فزکس کیمسٹری کے ساتھ وہی بچہ قرآن کا بھی ماہر ہو، حدیث کا بھی ماہر ہو، فقہ کا بھی ماہر ہو، رومی کی روح بھی ہو، سعدی کا ادب بھی ہو اس میں، اور اقبال کی آگ بھی ہو۔ ایسا بیج کہتے ہیں اب لاؤ، اسے کاشت کرو۔ قرآن کے مفسر بھی ہوں، MNA بھی ہو، یحییٰ ابن حبیرہ ہو جو عباسی وزیر اعظم بھی تھا اور بخاری شریف کا شارح بھی ہے، سید سلیمان ندوی بھی ہو جو علم حدیث کا بھی ماہر تھا، جدید تعلیم میں، قاضی منصور پوری بھی ہو، ایک طرف تو وہ سیرت کے مصنف ہو، سیرت النبی کے مصنف ہو، رحمت اللہ عالمین کے مصنف ہو، رات کو وہ رحمت اللہ عالمین لکھیں اور دن کو پٹیالے کی عدالت میں بیٹھ کر، سیشن کی عدالت میں بیٹھ کر فیصلے بھی کریں۔ کہتے اب ایسا بیج بونا پڑے گا، جو بیج بویا تھا پہلے کہ صرف روٹی، یہ تعلیم روٹی دے گی تمہیں، برگر دے گی، کہتے اس نے تو ذلیل کر کے رکھ دیا، جو حالت ہو گئی ہے بچوں کی۔ معاشرہ ایک ایسا پھل بن گیا جس میں ہر کیڑا پایا جا رہا ہے، اپنے بھی رو رہے ہیں، بیگانے بھی رو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علامہ اقبال کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق